ایک مسئلہ ہے کہ جب فجر کی جماعت کھڑی ہو گئی، اب اس وقت اگر کوئی شخص آتا ہے تو وہ فرض جماعت میں شرکت کرے یا سنت پہلے ادا کرے۔ یہ بہت ہی اختلافی مسئلہ ابھی امت میں چل رہا ہے، چونکہ فقہ حنفی کے نزدیک اس کی گنجائش ہے کہ اگر آپ مسجد میں جاتے ہیں، اس وقت فجر کی جماعت کھڑی ہے اور آپ نے ابھی سنت نہیں ادا کی ہے، تو آپ مسجد کی کسی گوشے میں، مطلب وہاں جہاں جماعت ہو رہی ہے وہاں سے کچھ ہٹ کر کے مسجد کے گوشے میں آپ جا کر کے نماز ادا کر لیں، اگر آپ کو اس بات کا یقین ہو کہ آپ دوسری رکعت میں جماعت میں شریک ہو جائیں گے۔ ہاں، اگر آپ کو اس بات کا یقین ہو کہ آپ کی نماز جماعت چھوٹ جائے گی تو پھر آپ فرض میں شرکت کریں، سنت کو اس وقت آپ ترک کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ ابھی پہلی رکعت ہے، امام صاحب طویل قرات کرتے ہیں، ہم دوسری رکعت میں شریک ہو جائیں گے، تو پھر جو ہے یہ کہا گیا ہے کہ آپ پہلے مسجد کے کسی گوشے میں سنت ادا کریں۔ لیکن اب اس میں بعض لوگ اختلاف کرتے ہیں کہ جیسے ہماری مسجد کے اندر ایک شخص تھے، تو وہ جب جماعت میں آئے اور ان کی نماز جو ہے کھڑی ہو چکی تھی تو وہ سنت پڑھنے لگے، تو ایک شخص نے ان کو وہاں سے جو ہے پکڑ کے، ان کا ہاتھ پکڑ کے اور جو ہے ان کی نماز جو ہے توڑوا دی اور جا کر کے ان کو صف میں کھڑا کر دیا۔ اب اس کے اوپر جو ہے کیا ہوا، دونوں میں آپس میں جو ہے تنازع شروع ہو گیا، اور یہ مناسب بھی نہیں کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور اپنے نماز کے اندر سے یہ کر دی۔ اب ان سے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا، تو کہا میں نے سعودی میں دیکھا ہے، میں نے سعودی میں دیکھا ہے کہ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ اگر جماعت کھڑی ہے اور اس وقت آپ سنت پڑھتے ہیں تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ آپ کو وہاں سے ہٹا دیتے ہیں۔ اب جو ہے اس کے اوپر اب وہ دلائل مانگ رہے ہیں کہ بھائی دلائل کیا ہے، تو انہوں نے جو ہے دلائل دی۔ اب جو دوسرے شخص ہیں وہ اس کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور کے زمانے میں صحابہ ایسا نہیں کرتے تھے۔ تو بھائی دیکھیے، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ صحابہ کی ذات اور ان کی جو شان تھی، اس سے یہ بات بہت ہی بعید ہے کہ اذان ہو گئی اور گھر میں پڑے سو رہے ہوں، یا ان کی جماعت چھوٹ رہی ہو، ان کی نماز چھوٹ رہی ہو۔ وہ لوگ تو نماز کے حریص تھے، نماز میں وہ صف اول میں جانے کے حریص تھے۔ تو بہت سی چیزیں یہ ہے کہ ہمارے اعتبار سے، ہمارے زمانے کے اعتبار سے بہت سے نئے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں تو آپ جب مسجد کے اندر جائیں گے تو اگر عشاء کے اندر 100 لوگ نماز پڑھتے ہیں اسی محلے کے، تو فجر کے اندر صرف 5 لوگ آپ کو ملیں گے، 10 لوگ آپ کو ملیں گے۔ تو وہی نمازی 4 وقت کے نمازی ہیں، فجر کی نماز وہ نہیں پڑھتے ہیں۔ اب یہاں پہ بات یہ ہے کہ ایک عالم دین نے اس کے اوپر جو ہے دلائل دی۔ کیا دلائل دی کہ احناف کے نزدیک جو ہے انہوں نے دلائل دیا کہ جب فجر کی جماعت ہو رہی ہو اس وقت آپ سنت پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کے اوپر جو ہے لوگوں نے جو ہے بہت بڑے بڑے کمنٹ کیے، اور انہوں نے پھر دلائل دینا شروع کر دیا کہ نہیں، بالکل ہی سنت نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اور جو لوگ کہ اس بحث و مباحثہ میں پڑے ہوئے تھے اور بہت بڑی بڑی دلائل دے رہے تھے، ان کا حال یہ ہے کہ وہ لوگ خود جو ہے فرض نماز نہیں پڑھتے، وہ فجر تو کبھی پڑھتے ہی نہیں، الا یہ کہ رمضان شریف کے اندر کبھی کبھار وہ مسجد کے اندر نظر آ جاتے ہیں، ورنہ ان کو کبھی فجر کی نماز پڑھتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا۔ میں چونکہ خود امامت کرتا ہوں، میں مسجد کے اندر جو ہے ہی میرا رہنا ہے، تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ جو کہ بڑی بڑی دلائل پیش کر رہے تھے، وہ خود فجر کی جماعت میں مطلب فرض نماز چھوڑ دیتے ہیں، فرض نماز نہیں پڑھتے، اور دلائل کس کے اوپر دے رہے ہیں، بحث کس پہ کر رہے ہیں، تکرار کس کے اوپر کر رہے ہیں، سنتوں کے اوپر تکرار کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے کہ علمی اعتبار سے آدمی بحث و مباحثہ میں تو پڑ جاتا ہے، لیکن جب عملی اعتبار سے آپ جب جو ہے دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ زندگی جو ہے عمل کے اعتبار سے بالکل ہی خالی ہے۔ ان کو نماز کی فضیلت کے بارے میں معلوم کریں تو لمبی لمبی حدیثیں آپ کے سامنے اور قرآن سے دلائل آپ کے سامنے پیش کر دیں گے، لیکن جب ان سے یہ پوچھے کہ آپ نے آج کتنی وقت کی نماز پڑھی ہے تو معلوم ہوتا ہے ایک وقت بھی مسجد کے اندر وہ تشریف نہیں لے گئے۔ تو اصل جو ہے یہ کیا ہے کہ صحابہ کی زندگی میں یہ تھا کہ ان کی زندگی میں عمل تھا، علم کے ساتھ عمل تھا، تو آپ جو ہے عمل کو اختیار کریں، عمل کو ترجیح دیں، یہ نہیں کہ باتیں آپ جو ہے بہت بھی بڑی بڑی پڑھ کریں۔ اسی کو قرآن شریف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود سے، یہ بنی اسرائیل سے یہ جو ہے کہا مخاطب ہو کر کے کہ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ، لوگوں کو تم حکم دیتے ہو کس چیز کی، بالبر، نیکیوں کی،
نیکیوں کا جو ہے حکم لوگوں کو وہ دیتے ہیں، اور اس کے بعد وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو وہ جو ہے بھول جاتے ہیں۔ دوسروں کو تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ عمل کیجئے، نماز پڑھیے، آپ جو ہے غریبوں کو کھانا کھلائیے، جھوٹ مت بولیے، گالی مت بکیے، اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آئیے۔ وہ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، بالکل یہی ہے نیکیوں کا حکم دینا۔ لوگوں کو تو جو ہے نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور تم لوگ جو ہے کیا کرتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اور تمہارا حال یہ ہے وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، کہ تم لوگ کتاب کی تلاوت کرتے ہو، یعنی ان کے پاس جو توریت ہے، کسی کے پاس زبور ہے، تو وہ اس کتاب کو پڑھتے ہیں۔ آسمانی کتابیں ان کے پاس ہے، آج ہمارے پاس قرآن ہے، ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، ہمارے پاس حدیث ہے، ہم حدیث کو پڑھتے ہیں، اور لوگوں کو جو ہے ہم نیکیوں کا حکم بھی دیتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو ہم بھول جاتے ہیں۔ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، تو وہ ہمارے اوپر بھی یہ صادق آتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ ہے کہ پہلے عمل، اس کے بعد جو ہے پھر دوسروں کو نصیحت، اس چیز کی جو ہے کوشش کریں۔